صادق کے معنی سچا، جن کے نام کے ساتھ ہی صادق لگا ہوا ہے تو جھوٹا ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسے سچے ہیں کہ ان کی صداقت کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کی سچائی کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ وہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری وقت جب آپ کا آیا، وصال سے کچھ سال پہلے آپ نے اپنے آپ کو حجرے میں بند کر لیا۔ حجرے میں آپ جو ہے بند ہو گئے، باہر نکلتے نہیں تھے، کسی سے بات نہیں کرنا، کسی سے ملنا نہیں، اور ان کے حجرے میں کوئی جاتا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے منع کر دیا تھا میرے حجرے میں کوئی نہیں آئے گا، البتہ کھانے کا ٹائم ہوتا ان کے بچے کھانا لے کر کے چپ چاپ حجرے میں لے جا کر کے رکھ دیتے، جب آپ عبادت سے فارغ ہوتے کھانا تناول فرما دیتے، لیکن آپ کبھی حجرے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ آخر وقت جو ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے حجرے سے نکلنا بند کر دیا، باہر آنا آپ نے بند کر دیا، تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ گئے ان کے دروازے اور امام جعفر صادق کے بچوں سے کہا کہ جا کر کے حضور کی بارگاہ میں یہ میرا پیغام پہنچا دو، یہ میری عرضی پہنچا دو، اور ان سے کہنا کہ آپ کا بہت پرانا نوکر سفیان ثوری آیا ہوا ہے، آپ کا بہت پرانا نوکر، بہت پرانا غلام سفیان ثوری آیا ہوا ہے، لہذا ایک پل کے لیے آپ اس کو اپنا دیدار کرا دو، ایک پل کے لیے ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آنکھیں ترس گئی ہے آپ کو دیکھے ہوئے، لہذا ایک جھلک آپ کی دیکھنا چاہتا ہے، اتنا جا کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا، امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اتنا پیش کر دینا۔ جب ان کا صاحبزادہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ حضور اے میرے آقا، آپ کا ایک پرانا نوکر سفیان ثوری آیا ہوا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ آنکھ کتنی خوش نصیب ہوگی، وہ آنکھ کتنی خوش نصیب ہوگی جنہوں نے امام جعفر کو دیکھا، جس آنکھ نے امام جعفر کو دیکھا، کہا جو ہے ایک پل کے لیے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بلا لوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، بلا لو، بلا لو، اجازت ہے۔ اب ان کو بلایا گیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے، سلام کیا، ان کا ہاتھ چوما، قدم چومے، اور کہا کہ حضور ہم غلاموں سے کیا خطا ہو گئی، ہم غلاموں سے کیا خطا ہو گئی جو آپ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں حجرے میں پیک کر لیا، بند کر لیا، آپ باہر نہیں نکلتے ہو۔ تو کہا سفیان بات یہ نہیں ہے، ہمیں اپنے غلاموں سے آج بھی وہی محبت ہے، ہمیں اپنے چاہنے والوں سے آج بھی وہی محبت ہے۔ تو کہا حضور جب محبت ہے تو باہر نکلتے کیوں نہیں ہیں، باہر تشریف کیوں نہیں لاتے ہیں، کیوں اپنے غلاموں کا اپنا دیدار نہیں کراتے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اے سفیان، تم جب مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں باہر کیوں نہیں آتا، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا تھا، لوگوں سے جب ملتا تھا، لوگوں کے بیچ جب ہوتا تھا، لوگوں سے جب میری ملاقات ہوتی تھی، تو میں دیکھتا تھا کہ ان کے بول تو بہت میٹھے ہوتے تھے، ان کے بول تو بہت میٹھے ہوتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں زہر بھرا ہوتا تھا، ان کے دلوں میں زہر بھرا ہوتا تھا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے لوگوں کے سامنے جاؤں جن کی بولی تو بہت میٹھی ہو، دل بہت گندا ہو، دل میں زہر بھرا ہو، لہذا اس لیے میں نہیں جانا چاہتا، میں کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، اس لیے کہ وہ زمانہ نہیں رہا جس زمانے میں لوگوں کے دل صاف ہوا کرتے تھے، جس زمانے میں لوگوں کے دل پاک ہوا کرتے تھے، وہ زمانہ چلا گیا۔ اب یہ زمانہ بہت خراب زمانہ ہے، اب جو ہے لوگوں کے بول تو میٹھے ہوتے ہیں لیکن دل جو ہے بہت کڑوا ہوتا ہے، دل بہت گندا ہوتا ہے، دل میں زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔
اس لیے میں ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا، ایسے لوگوں کے درمیان میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو عذاب نازل فرمایا تھا وہ تکبر اور کینہ کی وجہ سے نازل فرمایا تھا، وہ تکبر اور کینہ حسد کی وجہ سے نازل فرمایا تھا، اور وہی چیز میں اپنی قوم میں دیکھ رہا ہوں، وہی چیز میں اپنی قوم میں دیکھ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب پھر سے اتر پڑے اور میں اس کا شکار نہ بن جاؤں، اس لیے میں باہر نہیں نکلنا چاہتا، لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جن کی ہم نیاز کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ان کی زندگی سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کینہ پسند تھا، نہ کینہ والے لوگ پسند تھے، نہ حسد سے ان کو محبت تھی، نہ حسد والوں سے محبت تھی۔ اس لیے یاد رکھنا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تکبر، کینہ، حسد کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے حجرے میں بند کر لیا تھا، پیک کر لیا تھا، یاد رکھنا اس وقت تک ہمارے دل میں امام جعفر نہیں آ سکتے جب تک کہ ہمارے دل سے کینہ اور حسد نہ نکل جائے، جب تک کہ ہمارے دل سے حسد اور کینہ نہ نکل جائے۔ اور یاد رکھنا جس دن دل سے حسد اور کینہ نکل گیا اس دن امام جعفر ہی نہیں بلکہ آپ کے دل میں امام حسین کا بھی مقام ہوگا، اور امام حسین ہی نہیں بلکہ دونوں کائنات کے مالک و مختار نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی مقام ہوگا۔ اگر یاد رکھنا جب تک کہ دل کینے سے پاک نہیں ہوگا، حسد سے پاک نہیں ہوگا، جلن سے پاک نہیں ہوگا، تب تک جو ہے امام جعفر تو بہت بڑی شخصیت ہے، امام جعفر تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ کے دل میں حضرت غیب شاہ غازی بھی نہیں آنے والے، حضرت عبداللہ شاہ دادا بیابانی بھی نہیں آنے والے، حضرت نجم الدین شاہ قلندر بھی نہیں آنے والے۔ اس لیے اگر ان ولیوں کو دل میں بسانا چاہتے ہو، ان بزرگوں کو دل میں لانا چاہتے ہو اور اپنا دل ان کا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہو کہ دل سے حسد نکالنا پڑے گا، کینے کو نکال کر کے باہر پھینکنا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا جس دن دل سے کینہ نکل گیا، جس دن دل سے کینہ نکل گیا اس دن یہ سینہ سینہ نہیں ہوگا بلکہ میرے آقا کا مدینہ ہوگا، میرے رسول کا مدینہ ہوگا۔ اس لیے بزرگوں کو دل میں لانا ہے تو دل سے کینہ نکالنا پڑے گا، دل سے کینہ باہر نکال پھینکنا ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے آپ کو، کیا رتبہ، کیا درجہ آپ کو عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہو ہم لوگ جس امام کی پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور جن کے مطابق، جن کے فقہ کے مطابق ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال نہ رہا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ امام اعظم فرما رہے ہیں جو ہم سب کے امام ہیں، بلکہ یوں کہو کہ جتنے بھی امام ہیں 4 ان سب کے امام اعظم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام جعفر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ کیا شان ہے امام جعفر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ آپ کے پڑوس میں ایک شخص تھا، آپ کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ ایک دن آیا امام جعفر صادق کے پاس اور کہنے لگا کہ حضور میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں، میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں، اگر کوئی خریدار ملے تو بتانا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جب مکان بیچنا ہی چاہتا ہے تو مجھے کیوں نہیں بیچ دیتا، مجھے کیوں نہیں بیچ دیتا۔ غور سے سننا، بس ایک آخری بات پہنچا رہا ہوں آپ تک۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ جب تو مکان بیچنا ہی چاہتا ہے تو مجھے کیوں نہیں بیچ دیتا۔ کہا حضور اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ میرا مکان آپ خریدیں گے، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔
امام جعفر نے فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا حضور اس کی قیمت یہ ہے۔ تو امام جعفر نے فرمایا دیکھ میں دنیاوی طور پر تیرے مکان کی قیمت نہیں ادا کروں گا، میں دنیاوی لحاظ سے تیرے مکان کی قیمت نہیں ادا کروں گا۔ تو کہا حضور پھر کیسے قیمت ادا کریں گے؟ تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ تو مجھے دنیا کا مکان دے دے، میں تجھے جنت کا محل عطا کر دوں گا۔ تو مجھے دنیا کا مکان دے دے، میں تجھے جنت کا محل عطا کر دوں گا۔ کہا حضور دستاویز کی جو ہے کاروائی پوری کی جائے، میں یہ مکان لکھت میں آپ کو دے رہا ہوں، اپنا مکان لکھت میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ لکھت میں جنت مجھے دو، لکھ کر کے دو کہ آپ نے میرے مکان کے بدلے مجھے جنت کا محل عطا کر دیا۔ امام جعفر تھے، گلی کوچے میں گھومنے والا انسان نہیں تھا، نبی کریم علیہ السلام کی آل ہے، امام علی مقام کے لال ہیں۔ کہتے جا کاغذ قلم لے کر کے آ، کاغذ قلم لے کر کے آ، جنت تیرے نام لکھ دوں۔ کاغذ قلم لے کر کے آج کے دور میں اگر کسی کو ایسا کہا جائے کہ بھائی جو ہے تیرا مکان میرے نام کر دے میں تجھے جنت دے دیتا ہوں، تو چپل نکال کر کے مارے گا کہ جو بیوقوف بنا رہا ہے۔ جنت جب تیرے حق میں نہیں ہے، جب تو خود جنت کے بارے میں جو ہے مشکوک ہے کہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، تیری گارنٹی نہیں ہے، تو مجھے جنت میں لانے آیا ہے۔ لیکن اس وقت کے لوگوں کا ایمان بڑا پختہ تھا، بڑے مضبوط ایمان والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایسے ایمان مضبوط ایمان والے، یہی وجہ تھی کہ جب ایسے مضبوط ایمان والے 313 میدان بدر میں کھڑے ہو گئے تھے تو ہزاروں کے پیر میدان سے اکھڑ گئے تھے۔ اسی ایمان کی طاقت تھی۔ کہا کہ جو ہے حضور لکھت میں دے دیجئے، کہا جا کاغذ قلم لے کر کیا، میں جنت تیرے نام کر رہا ہوں، میں جنت تیرے نام کر رہا ہوں۔ وہ گیا کاغذ قلم لے کر کے آیا، اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، اے فلاں ابن فلاں، میں امام جعفر صادق تیرے نام جنت کا محل کر رہا ہوں، تیرے نام جنت کا محل کر رہا ہوں۔ اور لکھنے کے بعد نیچے اپنا سگنیچر کر دیا۔ ایسا بھی نہ رہے کہ پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، کس نے لکھ کر کے دے دیا، نیچے اپنا سگنیچر کر دیا، دستخط کر دیا، سائن کر دیا، اور کہا لے اس کو رکھ لے، اور یاد رکھنا گھر والوں کو وصیت کر دینا کہ جب تیرا انتقال ہو تو یہ پرچہ تیری کفن میں رکھ دیں، یہ پرچہ تیرے کفن میں رکھ دیں۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ اب اسی ٹائم حج کا موسم آ گیا، حج کا مہینہ آ گیا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، مکہ شریف چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ اب ادھر جس نے مکان بیچا تھا، جنت لیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ اور جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آئے تو دیکھا مکان پر اس کے گھر والوں نے قبضہ کر لیا، اس کے وارث جو تھے وہ مکان پہ قبضہ کر لیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے آپ نے فرمایا میرے مکان میں تم لوگ کیسے قبضہ کر لیے؟ کہا صاحب یہ مکان آپ کا تھوڑی ہے، یہ تو مکان ہمارا ہے، یہ مکان ہمارا ہے۔ امام جعفر نے فرمایا پہلے رہا ہوگا لیکن اب نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس مکان کو خرید لیا ہے۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ آپ نے خریدا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ بتائیں، آپ تحریر دکھائیں کہ آپ نے میرے باپ سے مکان خریدا، تو آپ بتائیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، بلاؤ اپنے باپ کو، میں نے سودا اس سے کیا ہے، مکان اس سے لیا ہے، لہذا میں بات اسی سے کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ آپ ان سے کیا بات کریں گے، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ کیا بات کریں گے؟ امام جعفر نے فرمایا دیکھ میں نے تیرے باپ سے اس گھر کو خرید لیا ہے، لہٰذا اس پہ زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش نہ کر۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے خریدا ہے تو ثبوت بتائیں، آپ نے کتنے پیسوں میں خریدا ہے، آپ نے کتنے پیسوں میں خریدا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیاوی طور پر اس کی قیمت نہیں ادا کی ہے، بلکہ اس مکان کے بدلے میں
میں نے تیرے باپ کو جنت کا محل عطا کیا، جنت کا محل دیا ہے۔ وہ کہنے لگا صاحب ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، آپ دنیا میں ہیں، جنت جو ہے ساتواں آسمان کے اوپر ہے، اور آپ جو ہے یہاں پر جنت کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اس مکان کے بدلے میں نے جنت دی، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ثبوت چاہیے، تو کہا ہم کو ثبوت چاہیے، آپ ہمیں ثبوت دے دیجئے، ہم مکان خالی کر دیں گے۔ ان نادانوں کو معلوم نہیں تھا کہ بات ہم کس سے کر رہے ہیں، کس سے ہم جو ہے بات کر رہے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کس کے مد مقابلے میں ہم کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ثبوت دے دیجئے، ہم مکان خالی کر دیں گے۔ امام جعفر صادق فرماتے ثبوت چاہیے تو اپنے باپ کی قبر پہ چلا جا، وہاں پہ تجھے ثبوت مل جائے گا۔ حضور قبر پہ کون سا ثبوت ملے گا؟ قبر پہ جا کر ہم کریں گے کیا؟ وہاں کون ثبوت دینے کے لیے بیٹھا ہے؟ اور میرا باپ تو قبر کے اندر ہے، ثبوت کہاں سے دے گا؟ کہاں قبر پہ جا تو صحیح، جا کے دیکھ تو صحیح، وہاں پر ثبوت تجھے مل جائے گا۔ جب اس کے گھر والے اس کے باپ کی قبر پہ پہنچے ہیں تو وہی پرچہ جو امام جعفر نے لکھ کر کے دیا تھا، جس کو اس کے بچوں نے اس کے باپ کے کفن میں رکھا تھا اور اس کو قبر میں اتار کر قبر کو بند کر دیا تھا، دیکھتے کیا ہے کہ وہی پرچہ اس کی قبر پہ پڑا ہوا ہے، وہی چٹھی اس کی قبر پہ پڑی ہوئی ہے۔ دیکھا، دیکھ کر کے چونک گئے اور کہنے لگے ہم نے تو پرچے کو کفن میں رکھا تھا، یہ قبر سے باہر کیسے آ گیا؟ کہا چلو چلتے ہیں، اور پرچے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جب پرچے کو اٹھایا تھا تو اس میں ایک طرف امام جعفر کی تحریر موجود تھی، امام جعفر کا سگنیچر موجود تھا، آپ کا دستخط موجود تھا، اور دوسری طرف پرچے پہ لکھا تھا یا امام جعفر صادق آپ کا شکریہ، آپ نے مجھ سے جو جنتی محل کا وعدہ کیا تھا وہ محل اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ یہ ہے امام جعفر صادق۔ آج لوگ پوچھتے امام جعفر کی نیاز کیوں؟ یہ لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں امام جعفر کی نیاز ضروری ہے، امام جعفر کی نیاز ضروری ہے۔ لوگ پوچھتے امام جعفر ہیں کون؟ آپ سے بھی ہو سکتا ہے سوال ہوا یا کبھی سوال کیا جائے، جواب یاد رکھ لو، زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا، زندگی کے ہر موڑ پر کام آئے گا۔ آپ سے جب کوئی سوال کرے کہ امام جعفر کون، تو آپ کے پاس تو نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کچھ آپ نے پڑھا ہے، نہ کچھ آپ نے لکھا ہے، آپ کو کچھ معلوم نہیں کون سی کتابوں میں امام جعفر کا ذکر ہے، کون سی کتابوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے تعلق سے لکھا گیا ہے، آپ کو نہیں معلوم، حوالہ نہیں دے سکتے ہو، کتاب آپ پیش نہیں کر سکتے ہو، تو آپ کے پاس جواب ہوگا کیا؟ جواب ہوگا کیا؟ یاد رکھنا، جب آپ سے سوال کیا جائے کہ امام جعفر کون، تو 75 حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے جب سوال کیا جائے کہ امام جعفر صادق کون، تو سینہ ٹھوک کر کے بول دینا جنت بانٹنے والے کا نام امام جعفر صادق ہے۔ جو جنت بانٹنا ہو اس کا نام امام جعفر صادق ہے، جنت بانٹنے والے کا نام امام جعفر ہے۔ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ اللہ نے اس در کا ہمیں غلام بنایا ہے، اللہ نے اس در کا ہمیں بھکاری بنایا ہے، اللہ نے اس در کا ہمیں منگتا بنایا ہے، اللہ نے اس در کا ہمیں مانگنے والا، اس در پہ جبین عقیدت جھکانے والا بنایا ہے۔ حضرات، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان بڑی بلند ہے، بڑی بلند شان ہے آپ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر، اس مرتبے پر ان کو فائز کیا، پہنچایا، اتنا بڑا عہدہ دیا۔ اس کے پیچھے جو راز ہے، اس کے پیچھے جو راز ہے وہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کا راز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت نے اتنی بلندی پہ پہنچایا ہوا،
اتنی بلندی پہ، اتنے اونچے مقام پر نبی کریم علیہ السلام کی محبت نے پہنچایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کروڑوں احسان ہیں ہم لوگوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سچی عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔